बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से मौजूदा हुकूमत जो है उसने मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की कुर्बानी का तकरीबन ज़हनी तौर पर फ़ैसला किया हुआ है। उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि शहबाज साहब को सियासी शहादत के ओहदे पर फायज़ भी अगर करना पड़ता है तो कर देना है, लेकिन इलेक्शंस नहीं करवाने, उनको मौखर करना है। इस हद तक वो इलेक्शंस के हवाले से ज़हन बना चुके हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनका भी ये ज़हन है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ की कुर्बानी भी देनी पड़ती है वज़ारत उज़्मा की तो वो हो जाए, लेकिन इलेक्शंस ना हो। क्योंकि सियासी तौर पे PMLN को ये लगता है कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी से ज़्यादा नुकसान PMLN को होगा इलेक्शंस में जाने से, क्योंकि PTI बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इमरान खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और क्योंकि लोग इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ हैं। तो बहरहाल वो ये सोचने के बाद कैसे उस तरफ जा रहे हैं ये आपसे डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप रिलीज़ करें इलेक्शंस कराने के लिए, वो तो हुए नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। हालांकि पार्लियामेंट में बिल पेश करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इस तरह के एग्जीक्यूटिव कामों के लिए वो हुकूमत जो है फ़ंड्स रिलीज़ कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट ने आज क्या किया कि वो कमेटी ने आयशा गौस पाशा साहिबा उसको हेड करी थी। उन्होंने कहा कि IMF की किस्तें देनी है तो इस वजह से इलेक्शंस कराने के लिए पैसे नहीं है, लिहाजा पार्लियामेंट ने आज उस बिल को अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक ऑर्डर किया था और कल सुबह ये केस समाअत के लिए फिक्स्ड है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया हुआ है और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुलाया हुआ है रिकॉर्ड के साथ कि हमें आकर बताएं कि वफाकी हुकूमत के या वफाक के कितने फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि उनके सामने पूरा रिकॉर्ड आ जाए। जो हुकूमत कहती है ना कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से सुबह डायरेक्टली बराह रास्त ये पूछेगा, सवाल करेगा कि आप बताएं कि हुकूमत के वफाक के कितने फंड्स आपके पास पड़े, कहां कहां पे कौन कौन से फंड्स पड़े, किस मद में पड़े, किस कानून के तहत पड़े। तो गवर्नर स्टेट बैंक को बताना पड़ेगा। अब जब वो बताएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से कहेगा कि किस तरह आप कहते हैं कि फंड्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस हुकूमत ने, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, कि फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ हो जाए इलेक्शंस के लिए फंड्स रिलीज नहीं करने, क्योंकि अगर फंड्स रिलीज करेंगे इलेक्शंस होंगे, PTI की हुकूमत आएगी, PTI की हुकूमत आएगी, इमरान खान वजीर आजम बनेगा, इमरान खान वजीर आजम बनेगा तो हमने पिछले 10 महीने में इमरान खान या PTI के साथ जो कुछ किया है हो सकता है कि हमें उसका जवाब देना पड़े। गो कि PTI ये कहती है, इमरान खान ये कहते हैं कि हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ उस पर भी मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ जो एहतसाब है वो मैं करूँगा और जो करप्शन है उसके ऊपर केसेस आगे चलेंगे। लेकिन जाहिर बात है अगर किसी ने करप्शन की है तो वो किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी तो नहीं चाहता। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि किसी सूरत PDM को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये कबूल नहीं है कि इंतखाबात हों, इमरान खान वज़ीर आज़म बने। वो ये चाहते हैं कि इनको डिले करें, मैक्सिमम जितना डिले कर सकते हैं किया जाए, और उसके बाद जब सियासी तौर पर सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए उसके बाद फिर इंतखाबात में जाएं ताकि PMLN के भी ज़रा बेहतर चांसेस हो। लेकिन बात यह है कि सिचुएशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मौशी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होती नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत से संभाली नहीं जा रही। डॉलर का जो रेट है वो आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है। तो ये जितनी भी बातें अगर वो समझ, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए तैयार, PMLN ने सारी उम्मीद तो मियाँ नवाज शरीफ से लगाई हुई थी कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो मकबूलियत का ग्राफ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वापस आने के लिए तैयार नहीं है और ज़राए ये कहते हैं कि वो मियाँ साहब की ख्वाहिश शदीद है कि मैं तब वापस आऊँगा अगर इमरान खान को नायल करेंगे। अब इमरान खान को नायल करेंगे, उसका अपना एक रद्द अमल आएगा, किस बुनियाद पे नायल करेंगे, कानूनी बुनियाद होनी। अब देखें ना, ख्वाहिशात पर तो नहीं नायली होती, उसकी कोई कानूनी बुनियाद तो होती है। अब कानूनी बुनियाद में कभी इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई वो केस सामने आता है, कभी तोशाखाना सामने आता है, कभी फॉरेन फंडिंग केस सामने आता है। लेकिन वो जितनी भी केसेस हैं उन केसेस को सामने रखते हुए अगर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो इमरान खान की जमात और पाकिस्तान के लोगों की बड़ी तादाद ये समझती है कि वो इंतकामी कार्रवाई होगी, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात होगी और इस वजह से उसका सियासी तौर पे फ़ायदा दोबारा इमरान खान को जाएगा। तो एक तो ये है
کہ حکومت نے سوچا ہے کہ شہباز صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی کروانا پڑتا ہے تو کروائیں گے، لیکن الیکشنز کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بل انہوں نے پاس کیا تھا جوائنٹ سیشن میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 184(3) کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، اور تمام کیسز آج تک جتنے بھی ان کے فیصلے ہوئے ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اپیل میں 30 دن کے اندر، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی اپیل کر سکیں گے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سماعت کی، 8 رکنی بینچ تھا، اور انہوں نے حکم امتناعی جاری کر دیا۔ اب حکومت نے جوابی طور پہ ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، جس کو ہیڈ کیا وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، سیاسی صورتحال الارمنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بل کو پہلے ہی سلیکٹو بینچ بنا کر لگانا جس میں سینیورٹی کے اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے اور بھی تنقید کیا، انہوں نے کہا ٹکراؤ کی کیفیت پارلیمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، ابھی قوانین بن رہے ہیں اور اس پر قدغن لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو بینچ ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا بھی قانون بنا نہیں، تو پہلے ہی فکس ہو گیا۔ اچھا، سٹے تو کر دیا ہے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے، حکومت نے اس کو مسترد کر دیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹیکنیکلی اگر میں اس میں آپ کو اپنی قانونی رائے دوں تو وہ یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس بل کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اس میں تو فلاز ہیں، وہ تو بھائی مجھے ایونچولی جو کانسٹیٹیوشن کا ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو پاس کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ایونچولی تو اس نے سٹرائک ڈاؤن ہونا ہے۔ لیکن جو ٹائمنگ ہے اس کی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طرح سے پٹیشن گئی ہے، 2 جرنلسٹ گئے ہیں، امتیاز رشید صدیقی ان کے وکیل تھے، ان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے، تو امتیاز رشید صدیقی نے وہاں پہ وکالت کی اور سپریم کورٹ نے اس بل کو سٹے کر دیا ہے، اس پروپوزڈ ایکٹ کو سٹے کر دیا ہے۔ ٹیکنیکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا جلد بازی ہوگی، کیونکہ ابھی دیکھیں جو پارلیمنٹ کا پرنسپل ہے نا، سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کا، وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے۔ پارلیمنٹ کے فلور پر یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور ان کی ثوابدید ہے، اور اس میں وہ سپریم ہے کہ وہ کسی بھی ایشو پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک دفعہ وہ قانون بن جاتا ہے، پھر اگر وہ غیر آئینی ہے، غیر منطقی ہے، تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ جوڈیشل ریویو کا اپنا اختیار ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتا ہے۔ جیسے مشرف صاحب نے جو NRO انٹروڈیوس کیا تھا، اس کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کیا تھا کہ آئین سے متصادم ہے، لیکن پہلے وہ قانون تو بنا تھا نا، یہاں پہ ابھی قانون ہی نہیں بنا۔ تو قانون بننے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن جاتی ہے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ایڈمٹ کرتے ہوئے فوری طور پر حکم امتناعی بھی جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکلی قانونی طور پر درست نہیں ہونا۔ اس بل کے ساتھ وہی ہے کہ جب یہ قانون بنے گا، پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، پھر سپریم کورٹ اسے آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے سٹرائک ڈاؤن کرے گا، کالعدم قرار ہونا یہی ہے۔ لیکن اس کا ایک ٹائم ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ اگر اس وقت سے پہلے ہی سپریم کورٹ جلد بازی میں اس کی جورسڈکشن ایزیوم کر رہا ہے، تو پھر وہ پارلیمان کے کاموں میں مداخلت کے مترادف ہے، یہ میری رائے ہے۔ تو اس میں بہتر یہ ہوتا کہ تھوڑا سا انتظار کیا جاتا، ونس اٹ وڈ بیکم دی ایکٹ آف پارلیمنٹ، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان فعال ہو کے، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہی اعتراض اٹھایا، انہوں نے اسی اعتراض کی بنیاد پر اس پٹیشن پہ اعتراض لگا کے سنوائی سے اس کو روک دیا، کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ قانون بنا ہی نہیں ہے، جب بن جائے گا پھر یہ چیلنج ہوگا۔ تو یہ بات درست ہے کہ یہ پہلے بن جائے تو پھر اس کو چیلنج، لیکن سپریم کورٹ کے اس بینچ نے اس کو قانون بننے سے پہلے سٹے کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ بادی نظر میں بل کے ذریعے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی، بل قانون کا حصہ بنتی عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جائے گی، صدر مملکت دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں یہ ایکٹ تا حکم ثانی نافذ العمل نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے نافذ العمل۔ وہ کہتے ہیں یہ عدالت عدلیہ بالخصوص سپریم کورٹ کی آزادی کے لیے فکر مند ہے، موجودہ کیس میں عدلیہ کی آزادی کی تباہی کا خدشہ ہے۔ اب یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ موجودہ کیس میں عدلیہ کی تباہی کا خدشہ ہے، یہ اس کا اب ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کا پس منظر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو حکومت کی طرف سے تابڑتوڑ حملے ہوئے ہیں سپریم کورٹ پہ، انہوں نے کہا جی ریزائن کریں، یا تو فل کورٹ بنائیں یا ریزائن کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کی جو ایک انٹیگریٹی ہے، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹھائے اس حکومت نے، اور بینچ کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹھائے، انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں، بہت ساری باتیں ایسے۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پس منظر تو ہے، اب اس پس منظر میں اب سپریم کورٹ کا موقف یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے یہ قانون بنے گا وہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کے مترادف نہیں ہوگا، بلکہ وہ مداخلت ہوگی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پہلے سٹے کر دیا۔ تو یہ بہرحال سپریم کورٹ کا ایک
ایک رائے ہے، لیکن یہ اگر قانونی طور پر درست نہیں بھی ہے اور موجودہ حکومت اسے غلط سمجھتی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ حکومت جو ہے اس کے خلاف کوئی ریویو فائل کرے اور سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرے. لیکن جب حکومت پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہی ہے کہ نتیجے میں دوبارہ تصادم ہے، دوبارہ اختلاف ہے، دوبارہ کیوس ہے، اور اس سے پھر معاملات سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. کل یہ جو 21 ارب روپے کہا گیا تھا کہ فوری طور پر 10 اپریل تک وفاقی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریلیز کرے تاکہ انتخابات ہو سکیں، اس کے اوپر سنوائی ہے، اس کی سماعت ہے. گورنر صاحب اسٹیٹ بینک کے آ کے اب ریکارڈ دیں گے سپریم کورٹ میں. اٹارنی جنرل کو جواب دینا پڑے گا، سیکرٹری فائننس کو جواب دینا پڑے گا، ڈی جی لا کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر 10 اپریل کو فنڈز ایشو نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے. اور وہاں سے پھر یہ ممکن ہے، یہ ممکنات میں سے ایک بات ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز بھی ہو، جس کا منطقی نتیجہ یا اس کا ایپیٹوم پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن اور نااہلی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ پی ایم ایل این ذہنی طور پہ تیار ہے. بہت شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.